آپ کے ذہن پہ بھی اتر کے کچھ باتیں کرتے ہیں. تو یہ آگے چلتے 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 کس نے ترانہ گایا ہے؟ مجھے وہ سادی شرازی بھی یاد آتا ہے. سادی شرازی سبحان اللہ بلبلے شراز سبحان اللہ. وہ سرکار کی مدد لکھتا ہے تو سرکار کے میرے اہل بیت کو لاتا ہے، پھر صحابہ کو بھی لاتا ہے. سارا سنا دوں ذرا آپ کو، سمجھ لو گے. وہ لکھتا ہے شفیعوں مطاعوں نبیوں کریم قسیم نسیم وسیم جسیم بلغ الللا بکمالہ کشفت لجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پھر کہتا ہے درود ملک بر روان تو بعد بر اصحاب بر پیروان تو بعد نخستی ابو بکر پیر مرید. دوسرا کیا لکھا نخستی پتہ چلے تو ذرا چہرے مسکراہٹ آئے گی. نہ پتہ نہیں چلے نخستی کیا شے ہے. نخستی جو فارسی ہے ہماری زبان میں اس پہ تعجب تو نہیں نہ میں کر سکتا. کہتا ہے درود ملک بر روان تو بعد بر اصحاب بر پیروان تو بعد نخستی ابو بکر پیر مرید عمر پنجہ بر پیچ دھیوے مری خردمند عثمان شب زندہ دار چہارم ملی شاہ دلدل سوار خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرد کنی و قبول منو دست دامان آل رسول. یہ کچھ شیعہ لکھتا ہے جی، یہ کچھ آخری ہے. سون اہل سنت کا نظریہ ہے بیٹھ کے بارے میں. اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے قلم ہی توڑ دیا جس میں فرماتے تیری نسل پاک میں ہے. یہ کسی رافضی کا شعر ہے جی، یہ کسی شیعہ کا شعر ہے، کوئی راستے سے ہٹا ہوا بندہ جس کا شعر. اچھا چلو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کوئی ایک سنی بتاؤ جب یہ شعر پڑھا جائے اس کے چہرے پہ شکن آتی ہے، اس کا دل تنگ ہوتا ہو. ہم کو کہتے ہیں بڑی بڑی پوجی محفلیں ہوں، یہ شعر پڑھ دو اب کا کرم ہوتا ہے محفل. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کا نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرات جو میں بات کر رہا تھا یہ جو سادی شرازی نے کہا نا نخستی اس کا مطلب ہے پہلا یہ محمد بخشار میں کھڑی اس کا ترجمہ کرتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے. کہتے پیر مرید، سادی شرازی کا ترجمہ کیا. کہتے پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے حق جنہ دے ثانی اسنین ادھما فی الغارے. دوجا یار فاروق عمر سی عدل کیتا جس چھڑ کے اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے شب بیدار خانی سی تری جا. جام میں جو قرآن عثمان ذوالنورین پیارا مہتر یوسف ثانی. بات ایک تھوڑی سی یہاں پہ کر دوں ذرا، کیا کہتے ہیں شب بیدار غنی سی فریجا جام میں جو قرآن، یہ پنجابی کا سٹائل اس میں لاتے ہیں. پنجابی کا لہجہ ہے، یہ ادھر میر پور کے قریب کا لہجہ ہے. کہتے کیا کہتے ہیں جام میں پہلے کہتے پیر مرید، پیر بہت خوب مرید. کون سمجھے یہ بابا کیا لکھتا ہے، کہاں اڑان کرتا ہے، کہاں تخیل ہے اس کا. اور یہ سریا پہ کمند ڈالنے والا بابا. پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے، پہلے ادھر لکھا نا نخستی ابو بکر پہلا. خواجہ فرید الدین عطار بولا وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں خواجہ اول کہ اول یار اوس. سرکار کا پہلا نائب ابو بکر صدیقی ہے. خواجہ اول کے اول یار اوس ثانی اسنین ادھما فی الغارے. جدھر سے دیکھ سنی طرح لگاتا ہے
پہلے صدیق اکبر کا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر حیدر کرار کا. ایک مجھے حدیث یاد آئی ہے، ذرا پڑھ دوں درمیان. اور پھر آپ سے یہ کہتا ہوں میں، یہ جامع ترمذی میں ہے، یہ جلد دوم میں ہے. فضائل کا باب کس کا؟ باب فضائل علی. علی کے فضائل کے باب میں ابو عیسیٰ ترمذی لایا. سرکار کی حدیث راوی کون؟ کون راوی؟ حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حضرتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا خزن، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، ہم راز مصطفیٰ، تمثال مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا. راوی بھی علی آؤ، فضائل بھی علی کے باب کا باب بھی فضائل علی کا. اور سن ترتیب کیسی؟ ذکر 4 یاروں کا، ترتیب وہی جو اہل سنت کے ہاں آئی. پورا پڑھ دوں مودی صاحب کے سامنے. یہ چہرہ کچھ چہرہ ہوتا ہے، مرا ہوا چہرہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن کی شان صحابہ کی شان والا ہوتا ہے. سنو سرکار کیا کہتے ہیں؟ کیا بات؟ رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ واتک بلالا من مالہ. رحم اللہ عمرہ یقول الحق ان کان مردا وترکہ الحق ومالہ صدیق. رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ. رحم اللہ علی اللہم آمر الحق معہ حیث دار. سلامت دل خوش کر دیا آپ نے حدیث میں، سبحان اللہ. چوم گئے کیا اس کا مطلب ہے؟ تو سناتا ضرور ساتھ ساتھ تاکہ ذرا یہ بھی ہو جائے، بات لمبی نہ ہو جائے. سرکار نے فرمایا راوی کون؟ اگر ایمان سے کہو، اگر 4 یاروں کا ذکر اکٹھا جائز نہ ہو، اس ترتیب سے جائز نہ ہو تو علی چھپا نہ جائے. پھر علی چھپا جائے نا، جائز ہی نہیں. میں کیا کروں؟ باب مدینہ تو لے کیا کہتے سرکار نے فرمایا رحم اللہ. سن دوبارہ، رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ. مجھے گرو تو اپنی عذاب ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیث پڑھی جا رہی تھی. سنو سرکار نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے ہجرت کی رات مجھے سوار کیا. اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنا مال دے کر بلال کو خرید کر آزاد کیا. یہ تینوں باتیں ذرا تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے سنو. سرکار نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. ساتھ ہی فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے ہجرت کی رات مجھے سوار کیا. کہاں کیا؟ تھوڑی سنا دو ذرا درمیان. یہ میر عبدالواحد الکرامی انوکھا بندہ سوا سنابل شریف میں 450 برس پہلے لایا. بڑے بڑے سیرت نگار آئے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے دل پہ لکھا ہوا ہے، اس کے دل پہ مدینے سے بات آئی. کیا لکھتا ہے؟ کہتے جب ہجرت کی رات سرکار نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اس کا کیفیت کیا تھی؟ پورے مکے کے قبائل اپنا اپنا ایک بندہ لا کر سرکار کے گھر مبارک کو، کشانہ اقدس کو گھیرے میں لے چکے تھے اور برا ارادہ رکھتے تھے، تلواریں لے کے آ گئے تھے کہ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت سرکار کو حکم فرمایا محبوب ہجرت کر جاؤ. اب جو بندے کہتے ہیں جی اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو ہجرت کیوں کرتے؟ تو میں نے کہا اللہ سے پوچھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس نے خود کہا محبوب ہجرت کر جاؤ. معلوم ہے تجھے سمجھ نہیں، سنیوں کو سمجھتی ہے، اس کا کرم ہوا ہے ان فقیروں پر. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا ہجرت کر جاؤ. اس وقت سرکار کی بارگاہ میں کون تھا؟ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم. سرکار نے ان کو اپنا بستر دیا، اپنی چادر مبارک اتار کر عطا فرمائی.
مکہ والوں کی جو امانتیں تھی وہ بھی حضرت علی کے سپرد کر کے فرمایا یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، ان کو دے کر پیچھے پیچھے صبح کے وقت کل کو یا پھر جب تیرا دل چاہے آ جانا۔ حضرت علی شیر خدا ادھر سرکار کا ارادہ تھا یہاں سے نکلتا ہوں سیدھا ابو بکر کے گھر جاتا ہوں، اس کو لے کر ہجرت کے سفر پہ جاتا ہوں، ذرا کلیجہ تھام کے رکھنا حال کیا ہے۔ سرکار نے ارادہ کیا، زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھائی سرکار نے، ایسے پھینکی ان پر، جتنے کافر آئے تھے سب کی آنکھوں میں اس کا ذرہ ذرہ پڑا، تھوڑی دیر کے لیے سب کی بینائی ختم، تھوڑی دیر کے لیے اندھے ہو گئے۔ سرکار نے اپنا دروازہ گھر کا کھولا، ارادہ تھا ابو بکر کے گھر جاؤں، جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھتے کیا ہے، ابو بکر صدیق دروازے پر گردن جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا، ابو بکر صدیق دروازے پر گردن جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ سرکار نے ابو بکر کو دیکھا، حدیث میں فرمایا اچنبا کیا، سرکار نے تعجب کیا، فرمایا ابو بکر مجھے تو رب نے آج حکم دیا ہے، جس کے ذریعے سے حکم دیا گیا ہے وہ جبریل ہے، میرے سوا کسی کو ملا نہیں، میں نے ایک کو بتایا وہ علی اندر ہے، وہ باہر آیا نہیں۔ تجھے کون بتا گیا نا؟ تجھے کس نے بتایا میں ہجرت میں جا رہا؟ اب سنو ابو بکر صدیق کی دوستی کا، ابو بکر صدیق کی غلامی کا کیا حال ہے۔ عرض کرتے سرکار 2 سال کا عرصہ بیتا، آپ نے ایک محفل میں بیٹھ کے اظہار کیا تھا کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کا حکم پا کر ہجرت پہ جائے گا، اپنے دوستوں میں ایک کا انتخاب کرے گا۔ اس وقت سے لے کر آج تک نہ آپ نے بندہ بتایا، نہ وقت بتایا، نہ